السلام علیکم پیارے بچوں کیا آپ نے کبھی خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی ہے؟ وہ بڑا کالا چوکور گھر جس کے گرد لاکھوں لوگ چکر لگاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک دن وہاں جائے؟ آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی سناؤں گی جس نے ایک خواب دیکھا اور پھر اس خواب نے پوری فیملی کو بدل دیا۔ ایک پیارا سا بچہ جس کا نام عمر تھا۔ عمر 9 سال کا تھا۔ وہ اپنے ابو، امی اور چھوٹی بہن ثنا کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر کے ابو ایک اسکول میں ٹیچر تھے، نیک، محنتی اور اللہ سے بہت ڈرنے والے۔ امی ہاؤس وائف تھیں۔ ایک دن عمر کے اسکول میں اسلامیات کے ٹیچر نے کلاس میں بتایا، بچوں، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ جو مسلمان استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس جانے کی طاقت اور پیسے ہوں، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ ٹیچر نے آگے بتایا، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، اور وہاں جانے والا ہر گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ عمر نے حیرانی سے پوچھا، ٹیچر، کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ ٹیچر مسکرائے، بالکل عمر، تم بھی ایک دن ضرور جاؤ گے، انشاءاللہ۔ اس دن سے عمر کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، کعبے کو دیکھنے کا، اللہ کے گھر جانے کا۔ گھر آ کر عمر نے فوراً ابو سے پوچھا، ابو، آپ اللہ کے گھر کب جائیں گے؟ ابو کے چہرے پر پہلے مسکراہٹ آئی، پھر ایک ہلکی سی اداسی۔ وہ عمر کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، بیٹا، حج پر جانا ہمارا سب سے بڑا خواب ہے، مگر ابھی پیسے کم ہیں۔ حج کا خرچہ بہت زیادہ ہے، لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ عمر نے سوچا، اتنے سارے پیسے ہم یہ کیسے کریں گے؟ رات کو عمر سویا تو اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا ہے، چاروں طرف سفید کپڑوں میں لاکھوں لوگ ہیں، آسمان سنہری ہے، سامنے کعبہ ہے، چمکتا دمکتا نورانی، اور ابو اس کا ہاتھ تھامے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہونٹوں پر دعا۔ عمر کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بہت خوشی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی، میں ابو کے ساتھ حج کرنے ضرور جاؤں گا۔ لیکن کیسے؟ وہ تو صرف 9 سال کا بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اگلی صبح عمر نے اپنا منی باکس اٹھایا، وہ پیارا سا منی باکس جس میں وہ عید اور پاکٹ منی کے پیسے ڈالتا تھا۔ اس نے گنا، 1500۔ یہ تو بہت کم تھے، مگر عمر نے سوچا، شروعات تو کرنی ہوگی۔ وہ ابو کے پاس گیا اور منی باکس آگے کر دیا۔ ابو، یہ لیں حج کے لیے۔ ابو نے حیرانی سے دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابو نے کہا، بیٹا، یہ تو تمہارے پیسے ہیں۔ نہیں ابو، یہ ہمارے حج کے پیسے ہیں۔ میں نے ٹھان لی ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچاتا رہوں گا۔ امی باورچی خانے کے دروازے سے سن رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مسکرائیں۔ ابو نے عمر کو گلے لگایا اور بولے، بیٹا، آج تم سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا۔ اس دن سے پوری فیملی نے مل کر ارادہ کیا، ہر مہینے حج فنڈ میں کچھ نہ کچھ جمع کریں گے۔ عمر نے اپنا پاکٹ منی بچانا شروع کیا۔ ثنا نے جن پیسوں سے اپنی ڈالز خریدنی تھیں وہ پیسے دیے۔ ابو نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، امی نے سلائی کا کام شروع کیا۔ گھر میں ایک نیا جوش آ گیا۔ سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی خواب، ایک منزل تھی۔ عمر نے ایک کاغذ پر لکھا، حج کا خواب انشاءاللہ،
اور الماری پر چپکا دیا۔ ہر دن وہ اس کاغذ کو دیکھتا اور اللہ سے دعا مانگتا۔ اللہ میاں، ہمیں اپنے گھر بلا لو، ہم آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا حج کے لیے اندراج ہو گیا، اس سال ہم حج پر جا رہے ہیں۔ عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جب جہاز مکہ مکرمہ کی طرف اڑا تو عمر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سفید بادل، نیلا آسمان اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مکہ پہنچے، ہوٹل سے نکلے اور پھر دور سے کعبہ نظر آیا۔ عمر کے قدم رک گئے۔ وہ کعبہ، وہی جو اس نے تصویروں میں دیکھا تھا، خوابوں میں دیکھا تھا، آج سامنے تھا، سیاہ غلاف میں لپٹا، سونے کی تحریروں سے سجا، اللہ کا گھر۔ عمر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ ابو نے اس کا ہاتھ تھاما، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں تھا۔ طواف شروع ہوا۔ کعبے کے گرد 7 چکر، لاکھوں لوگ سفید احرام میں، سب ایک ساتھ، ایک آواز میں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ عمر نے بھی اونچی آواز میں پکارا، لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز لاکھوں آوازوں میں مل گئی۔ اس سے لگا جیسے پوری زمین کانپ رہی ہو خوشی سے۔ میدان عرفات میں ابو اور عمر نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر بلایا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گھر پر رحمت نازل فرما اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، آمین۔ وہاں کھڑے ہو کر عمر کو محسوس ہوا کہ اللہ نے اسے سن لیا۔ دل میں ایک سکون اترا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ عمر نے مسکرا کر کہا، ابو، میں نے خواب میں یہ جگہ دیکھی تھی، اللہ نے وہ خواب پورا کر دیا۔ ابو کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابو بولے، بیٹا، یہ خواب تمہارے چھوٹے سے منی باکس سے شروع کیا تھا، اللہ نے اسے حقیقت بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، عمر کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ حج صرف بڑوں کا کام نہیں، حج کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر آئیں گے، ہر دور دراز راستوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی گناہ نہ کرے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھو پیارے بچوں، حج اسلام کا 5واں اور بہت اہم رکن ہے۔ حج کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے کوشش کرو۔ چھوٹی کوشش بھی اللہ کو پسند آتی ہے۔ عمر کا منی باکس یاد ہے نا آپ کو؟ جب ارادہ سچا ہو تو اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ سیکھو اور یاد رکھو۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، ایسی اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے آپ اپنے اس چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو۔ اللہ حافظ بچوں۔